السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 30۔ امام ابو داود رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء۔ آدمی کیا کہے گا جب بیت الخلاء سے نکلے گا؟ عورت نکلے، مرد نکلے، کوئی بھی مکلف نکلے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اسلام ہمارا بڑا ہی زیادہ مقدس مطہر دین ہے۔ اسلام کو فالو کرنے والا 24 گھنٹے پاک صاف رہے گا، 24 گھنٹے ذکر و اذکار کرتا رہے گا، اور زندگی وہی ہے جو اسلام کے مطابق ہو۔ واضح؟ تو بیت الخلاء سے قضائے حاجت کر کے نکلنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ حدیث نمبر 30، امام ابو داود رحمہ اللہ سند لائے ہیں، قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة، ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط، جب قضائے حاجت سے نکلتے، باہر نکلتے بیت الخلاء سے، قال، آپ فرماتے غفرانک، لفظ غفرانک کہتے بیت الخلاء سے باہر نکل کر۔ واضح؟ غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ پہلے راوی ہیں عمر بن محمد الناقد بن بکیر بن شابور ابو عثمان البغدادی الحافظ، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، مسلم کے بھی استاد ہیں، ابو داود کے بھی استاد ہیں۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا ثقۃ مأمون، ماشاء اللہ، 222 ہجری میں فوت ہوئے، ثقہ ہیں، امام ہیں۔ ہاشم بن القاسم اللیثی ابو نضر الخراسانی الحافظ، یہ امام احمد کے استاد ہیں، اسحاق بن راہویہ کے استاد ہیں، یحییٰ بن معین کے اور علی بن مدینی کے استاد ہیں، ماشاء اللہ۔ امام مجلی نے فرمایا ثقۃ صاحب سنہ، کان اہل بغداد یفتخرون بہ، ماشاء اللہ۔ امام مجلی فرماتے ہیں کہ ہاشم بن قاسم ثقہ تھے، صاحب سنت تھے، بغداد والے ان کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے کہ ہم اس شہر میں، اس وطن میں رہتے ہیں جہاں امام ہاشم بن قاسم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ 207 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسرائیل، اسرائیل کا مکمل نام اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق ہے، اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی الحمدانی ابو یوسف الکوفی ہے۔ امام احمد نے کہا ثقۃ ثابت، ابو حاتم رازی نے کہا صدوق من اتقن اصحاب ابی اسحاق، ابو اسحاق کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ جو متقن ہیں یہ ان میں سے ہیں، پختہ لوگ، ثقہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ثقہ لوگوں میں سے ہیں، ابو اسحاق کے شاگردوں میں سے۔
آپ 162 میں فوت ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں یوسف بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری الکوفی، امام ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، باپ سے مراد ابو بردہ، باپ سے مراد ابو 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 بردہ بن ابی موسیٰ۔ امام ترمذی صاحب نے کہا سنن ترمذی میں ابو بردہ بن ابی موسیٰ، ابو بردہ کا نام تھا عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری، یہ کوفہ کے قاضی تھے اور کوفہ کے فقہاء میں سے تھے۔ ان کو ابن سعد نے ثقہ کہا ہے، ابن خراش اور رجلی نے بھی ثقہ کہا ہے۔ آپ 103 ہجری میں فوت ہوئے، 103 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ شاگرد ہیں ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، ماشاء اللہ۔ یہ میرے عزیزو یہ بحث ہے سند پر، لفظ غفرانہ کا، لفظ غفرانہ کا یہ مصدر ہے مغفرہ کی طرح، جیسے سبحانہ کا ہے، جیسے سبحانہ کا ہے، سبحانہ کا یہ بھی مصدر ہے، پوشیدہ عبارت، خفیہ عبارت، غفرانہ کا سے پہلے اطلب غفرانہ کا، اطلب غفرانہ کا، اے اللہ میں تو اس سے کیا چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، میں تیری بخشش چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سمجھ لگی؟ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلنا ہے، غفرانہ کا کہنا ہے۔ اس ذکر کی وجہ کیا ہے، اس ذکر کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم مسلمان الحمدللہ، ہم اہل الحدیث الحمدللہ وجہ تلاش کرتے، فلسفے تلاش کرتے، علتیں تلاش کرتے، سبب تلاش کرتے، نہیں بھائی نبی پاک علیہ السلام نے پڑھا ہے غفرانہ کا، بس پڑھنا ہے، بس کچھ سمجھ لگے بات نہ لگے پڑھنا ہے، پورے دین ہم مکلف، ہم نے پیروی کرنی ہے، بات ختم ہوئی۔ یہ امام ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں لکھا ہے، ابن العربی، ابن العربی، ابن عربی نہیں، وہ صوفی تھے، ان کے نظریات گمراہ کن تھے۔ ابن عربی اور ہیں، الف لام کے بغیر ابن عربی، یہ گمراہ انسان تھا۔ ابن العربی الف لام کے ساتھ، العربی یہ بہت بڑے شارح حدیث اور محدث تھے، دونوں میں فرق ہے۔ ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں کہا دو احتمال ہیں بخشش طلب کرنے کے، پہلا کیونکہ حالت قضائے حاجت میں ذکر انسان کر سکتا نہیں، ذکر چھوڑنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے کہا غفرانہ کا کہ اس حالت میں ذکر کر سکتا نہیں آدمی، ایک یہ وجہ۔ دوسری وجہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کا سوال کیا ہے عاجزی کی بنا پر، کیسے؟ اللہ کی نعمت کے شکر کی بجاوری کرتے ہوئے، غذا کی آسانی میں، اللہ اکبر، اس کے نفع کے باقی رہنے میں اور اس کے فضلہ کے نکلنے پر، اللہ یہ کھانا بانا تو نے دیا، تو نے کھلایا، جو ہمارے جسم کی ضرورت تھی وہ جسم کے اندر مدغم ہو چکی ہے، جو باقی ماندہ فضول چیزیں تھی وہ نکل چکی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا
غفرانک۔ اس طرح اور بھی بحثیں یہ غایت المقصود فی شرح سنن ابی داؤد میں ہیں۔ اچھا، پہلے ایک میں اور آپ کو فائدہ بتا دوں، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد چار دعائیں مروی ہیں، چار دعائیں مروی ہیں، صحیح صرف یہی ہے غفرانک، باقی تینوں کی تینوں ضعیف ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے۔ لکھ لیں، یہ باتیں لکھیں، نوٹ کریں، ان کو عام کریں۔ باتھ روم سے نکلتے وقت چار دعائیں مروی ہیں، تو ایک دعا ثابت ہے، وہ یہ ہے سیدہ امی عائشہ کی دعا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا مروی غفرانک، اور جو باقی تین ہیں وہ تینوں کی تینوں ضعیف ہیں۔ سن لو وہ تینیں کون سی ہیں۔ ابو ذر کی حدیث میں ہے، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ انس بن مالک کی حدیث میں ہے، الحمد للہ الذی احسن الی فی اولہ وآخرہ، دو۔ تیسری عبداللہ بن عمر کی مروی حدیث میں ہے، الحمد للہ الذی اذاقنی لذتہ وابقی فی قوتہ واذھب منی عزاءہ۔ لو جی، یہ تینوں مرویات جو میں نے پڑھی ہیں، یہ تینوں کی تینوں ضعیف ہیں، یہ تینوں کی تینوں ضعیف ہیں، لکھ لو۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا، اصح ما فیہ حدیث عائشہ، کہ امی عائشہ کی حدیث، یہ جو بدعت والی حدیث نمبر 30، یہی سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ تینوں یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں؟ یہ امام منذری رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ امام منذری نے کہا ہے۔ تخریج، یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 7۔ حدیث، جیسے ہم بارہا یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، کہ جب ہم لفظ حدیث بولتے ہیں تو علم حدیث کا ایک بہت بڑا سمندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو ہر علم کو ٹچ کریں گے پھر جا کر کوئی فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ ہوتا نہیں۔ ترجمہ سب سے پہلے ہو گیا، پھر سند کا دراسہ، ہر راوی کی درجہ بندی، پھر ترک جمع کرنے، سندیں زیادہ سے زیادہ جمع کی جائیں، توابع اکٹھے کیے جائیں، شواہد اکٹھے کیے جائیں، پھر تخریج کی جائے۔ تخریج کا مطلب حدیث کہاں کہاں آتی ہے، پھر ائمہ محدثین نے جو اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ ابھی ان دنوں امام مجدد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ایک دیوبندی عالم دین کراچی سے، انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو ان کے لائق نہیں تھی، انہوں نے کوئی فضول بات لایعنی بات کر دی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کی صحت و ضعف میں ان کے پاس اہلیت نہیں تھی۔ تو یہ جملہ اتنا کڑوا ہے، اتنا جملہ کڑوا ہے، اس کو دنیا کے سمندروں میں پھینکا جائے تو وہ سمندر کڑوے ہو جائیں، اتنا زہریلا اور شیطانی جملہ ہے یہ۔ یہ کون بات کرے گا جس کو خود کو حدیث کا پتہ نہیں ہوگا؟ ایسی بات کون کرے گا؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ وہی ایسی بات کر سکتا ہے جس کو علم حدیث کا پتہ نہیں ہے، جس کو علم جرح و تعدیل کا، علم دراست الاسانید کا، علم تخریج کا، علم طرق کا، علم علل کا
یعنی علم حدیث کا وہ بالکل عاری انسان ہے، علم حدیث کا دشمن انسان ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات کر سکتا نہیں۔ میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا، ایک نقطہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ الحمدللہ ائمہ محدثین میں سے ہیں۔ دوسری بات، شیخ البانی رحمہ اللہ کا منہج تحقیق، منہج تخریج، منہج سند پر حکم، منہج متن پر حکم، منہج علل، تمام علوم حدیث میں کون سا منہج ہے شیخ البانی صاحب کا؟ وہی منہج ہے جو ائمہ محدثین کا منہج ہے۔ اپنا کہاں سے منہج لا سکتا ہے؟ کوئی آدمی لا سکتا ہے؟ لا سکتا ہے؟ نہیں۔ مثلا یہی حدیث نمبر 30، توجہ کرنا، شیخ البانی صاحب نے کہا صحیح، توجہ کرنا، ابو داود صحیح ابو داود حدیث نمبر 30 وہاں نکالیں۔ شیخ البانی صاحب کہتے ہیں قلت اسنادہ صحیح وصححہ ابو حاتم وابن خزیمہ وابن حبان وابن الجارود والحاکم والنووی والذہبی۔ 8 محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا، تو شیخ البانی صاحب نے بھی صحیح کہا۔ انہیں محدثین کی اتباع میں نہیں لگی سمجھو؟ تو شیخ البانی صاحب نے یہ جو حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، یہ کہ انہوں نے گھر سے منہج لے لیا ہے؟ بولو نہیں۔ شیخ البانی صاحب کا وہی منہج ہے جو ائمہ تقیٰ، ائمہ ہدیٰ، ائمہ سلف کا تھا، وہی منہج شیخ البانی صاحب کا ہے۔ اب اس دیوبندی عالم صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ شیخ البانی میں اہلیت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے حکم ایجاد نہیں کیے، یہ وہی حکم ہے جو محدثین کے منتشر کتابوں میں تھے، شیخ البانی صاحب نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ انہی کی بنیاد پر ہی حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں۔ ایک نہیں، ہزاروں مثالیں شیخ البانی صاحب کی مفصل کتابیں، الصحیحہ، الضعیفہ، ارواء الغلیل، ابو داود صفۃ الصلاۃ یہ 5 کتابیں ہیں شیخ البانی صاحب مفصل۔ آپ 5 میں سے کوئی بھی نکالیں، کسی بھی حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو ہر حدیث پر لکھا ہوگا اس کو فلاں 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 محدث نے صحیح کہا ہے۔ 8 محدثین کا تو یہ نام ہے۔ قلت اسنادہ صحیح صححہ ابو حاتم وابن خزیمہ وابن حبان وابن الجارود والحاکم والنووی والذہبی۔ 8 نہیں، 7 محدثین کی۔ واضح؟ ہاں۔ تقلید ایسی نکمی فضول گھٹیا چیز کا نام ہے جو انسان کو حدیث کا دشمن بنا دیتی ہے۔ جب ذہن میں ہے ہی تقلید تو ہاں تقلید چیز ہی ایسی ہے، ایسے زہریلے مادے کا نام ہے جس کے اندر یہ تقلید کوٹ کر بری ہوگی، اس سے ہمیں خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ وہ جب بولے گا تو ایسا ہی بدبودار جملہ بولے گا۔ الحمدللہ شیخ البانی وہ ہیں، پوری دنیا مشرق مغرب شمال جنوب، الحمدللہ یہ مسلمہ امام اور محدث ہیں، ان کی تحقیقات مسلمہ ہیں۔ جزوی اختلاف تو اہل الحدیث الحمدللہ ہمارا شعار ہی یہ ہے، منہج ہی یہ ہے، دلیل کی بنیاد پر بڑے سے بڑے امام اور محدث سے اختلاف کرنا، یہ اہل الحدیث کا شعار ہے۔ تقلید ایسے نکمے فضول جراثیم کا نام ہے جو جو احادیث کو واضح لفظوں میں انکار کر دیں، جو حدیث کے خلاف اپنی تقلید کو کھڑا کر دیں، جو لکھیں اپنی کتابوں میں یاجب علینا تقلید امام ابی حنیفہ، حدیث تو صحیح ہے، مسئلہ تو یہی صحیح ہے، لیکن ہم مقلد، ہم نے تو تقلید لینی ہے، ان سے ایسی ہی توقع ہو سکتی ہے، خیر کی توقع نہیں۔
بڑی بڑی شروحات لکھی مقلدین نے، لکھا مقدمے کے اندر لکھا. میں یہ شرح کیوں لکھ رہا ہوں؟ اس وجہ سے لکھ رہا ہوں چونکہ اس کتاب کے اندر ایسی احادیث ہیں جو ہمارے امام صاحب کے مخالف ہیں. بھائی تمہارے امام صاحب کے مخالف تو پھر کہتے ہم اپنے امام صاحب کا دفاع کرنے کے لیے شرح حدیث لے کے رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے. روز اول سے اہل الحدیث ہی احادیث کے محافظ تھے. الحمدللہ آج تک، بلکہ قیامت کی دیواروں تک اہل الحدیث ہی قرآن و حدیث کے محافظ ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی اہم جماعت کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے من و عن لفظوں کی، حرفوں کی، زیر زبر کی، معنی مفہوم کی حفاظت کرتی رہی ہے، کرتی آ رہی ہے، اب بھی کر رہی ہے، اور یہ قیامت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. یہ نقطہ سمجھ گیا نا؟ ویسے کہ شیخ البانی صاحب پر وہی انسان بکواس کرے گا جس کو حدیث کا پتہ نہیں ہوگا. ہاں ہاں، مقلد کو حدیث کا پتہ کب ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا. یہ اہل الحدیث کا شعار ہے، علم حدیث علم قرآن. تو الحمدللہ تقلید ایسی فضول چیز کا نام ہے جو قرآن و حدیث سے دور کر دیتی ہے، قرآن و حدیث سے دور کر دیتی ہے. نفرتیں دل و دماغ میں بری ہوتی ہیں صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح مسلم، کتب حدیث کے بارے میں. تو شیخ البانی صاحب کو بھی اگر کسی نے ایسی فضول بات کر دی ہے تو آسمان پر جو انسان تھوکتا ہے تو اس کے چہرے پر ہی تھوک آتی ہے. پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہیں جائے گا. یہ حدیث سنن ترمذی طہارہ 7 نمبر حدیث ہے. سنن نسائی 2 ہیں، کبریٰ صغریٰ. سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 9907. حدیث نمبر 9907. سنن ابن ماجہ 300 حدیث نمبر. سنن دارمی حدیث نمبر 707. یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی صاحب نے صحیح کہا، اور 7 محدثین نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، سوائے یوسف کے. سوائے یوسف کے. یوسف راوی کو یوسف بن ابی بردہ اس راوی کو وثقہ ابن حبان والاجلی والحاکم، امام ابن حبان اجلی حاکم نے ثقہ کہا ہے. ہر بات میں شیخ البانی تو محدثین کا فالور ہے. ہر بات میں شیخ البانی سے کسی کو ثقہ کہہ سکتے ہیں اکیلے؟ نہیں بھائی، محدثین کی اتباع میں کہہ رہے ہیں. وثقہ ابن حبان والاجلی والحاکم. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری صاحب نے الادب المفرد میں بھی ذکر کیا ہے. حدیث نمبر 100 ہے. حدیث نمبر 100 ہے. یہاں لکھا ہے کہ والحدیث اخرجہ البخاری فی الادب المفرد وعنہ ترمذی والدارمی وابن ماجہ وابن سنی من طریق النسائی وابن خزیمہ والحاکم والبیہقی من طرق عن اسرائیل بن یونس بہ. تخریج و تحقیق کی کتابوں میں، دراسہ کی کتابوں میں جہاں بہ آتا ہے نا، مطلب ہوتا ہے کہ وہ راوی مرکزی راوی ہے. یہاں سندیں جمع ہو رہی ہیں. اسرائیل کے آگے ساری سندیں وہ ایک ہی ہیں، اسرائیل سے پہلے مختلف ہیں. مرکزی راوی کی طرف اشارہ ہوتا ہے بہ کے ساتھ. امام ترمذی صاحب نے کہا حدیث حسن. لو جی، پہلے 7 ذکر کیے جنہوں نے صحیح کہا اس حدیث کو. اب پھر شروع ہو گیا جی. لو جی، شیخ البانی سے اور باتیں کرنے والے پتہ نہیں ہے علم کا. علم حدیث کا منہج کیا ہے؟ ترمذی صاحب نے کہا حسن، اور حاکم نے کہا حدیث صحیح. 7 پہلے 2 یہ 9 ہو گئے. فإن یوسف ابن ابی بردہ من ثقات آل موسیٰ، یہ آل موسیٰ سے ثقہ لوگوں میں سے ہیں. ووافقہ الذھبی، امام ذھبی نے ان کی موافقت کی ہے. وقال الحافظ فی البلوغ، حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں کہا فصححہ ابو حاتم. ابو حاتم اس کو صحیح کہا ہے. نہیں لگی سمجھو؟ اچھا،
شیخ البانی رحمہ اللہ امام ابن حجر کے اس جملہ صححہ ابو حاتم پر نقد کر رہے ہیں. نقد. شیخ البانی اہل الحدیث تھے نا الحمدللہ. تو اہل الحدیث چھوٹی سی علمی کمزوری بھی اگر کسی محدث کے جملے میں لفظ میں کتاب میں ہو تو وہ ہم بلا چون و چرا بغیر سوچے سمجھے دلیل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو. رد کرتے ہیں. شیخ البانی صاحب کہتے ہیں وَنَقَلَ ابْنُهُ فِي الْعِلَلِ امام ابو حاتم کے بیٹے نے نقل کیا علل کے اندر جلد 1 صفحہ 43 رقم 93 انہو اصح حدیث فی ھذا الباب اس حدیث میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے. اس جملہ سے سمجھا ابن حجر نے اور لکھ دیا صححہ ابو حاتم. شیخ البانی صاحب اس پر رد کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَھَذَا لَا يُفِيدُ صِحَّةَ الْحَدِيثِ یہ جو جملہ ہے نا اصح حدیث یہ حدیث کی صحت کا فائدہ دیتا نہیں. کما ہوا مقرر فی المصطلح جیسا کہ یہ مصطلح کی کتابوں میں مقرر ہے. وَإِنَّمَا يُفِيدُ صِحَّةَ نسبیہ یہ تو صحت نسبی کا فائدہ دیتا ہے. صحت نسبی کا فائدہ دیتا ہے. صحت نسبی کیا ہوتی ہے؟ اس مسئلہ میں 4 روایتیں مروی ہیں. ان 4 میں سے سب سے زیادہ یہ صحیح ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ معنی نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ قید فرماتے ہیں سنن ترمذی میں ایسے جملے اصح شیء فی ھذا الباب تو توبۃ اللفظ کے مقدمہ میں اور کتب میں یہ بحثیں ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ترمذی اس حدیث کو صحیح یا حسن کہہ رہے ہیں. اصح لفظ بولنے سے صحت نسبی تو مراد ہوتی ہے کہ 4 مروی ہیں 3 مروی ہیں تو ان میں سے یہ زیادہ صحیح ہے. تو اس کے اندر بھی ذوف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر ذوف تھوڑا ہے دوسری میں ذوف زیادہ ہے. ہاں جب تینوں کا اعتبار کریں گے تو ان میں سے یہ زیادہ صحیح ہے. اس سے کلی کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس امام کے ہیں ایسی بات ہوتی نہیں. اچھا آگے شیخ فرماتے ہیں وقال المناوی علامہ عبد الرحمناوی نے کہا وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان وابن الجارود والنبوی فی مجموعہ اس حدیث کی ابن خزیمہ ابن حبان ابن الجارود نبوی نے اپنے مجموع میں صحیح کہا ہے. اللہ اکبر. یہاں اور بھی بحثیں ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے جلد 6 صفحہ نمبر 155. استنباط حدیث کیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے تر رکھنا چاہیے. یہ جو روزانہ کے جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے نمازوں کے بعد کے اذکار کرتا ہے یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو ذکر کثیر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا نا اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے. زیادہ ذکر سے مراد مسنون ذکر ہے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بناتے رہیں. یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا فلاں 313 دفعہ پڑھیں فلاں 5 بار پڑھیں فلاں 1000 بار پڑھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں. مسنون اذکار کو پڑھنا ہی ضروری ہے. غیر مسنون تعداد اپنی طرف سے تعداد عدد بنایا ہوا ہے یہ ہم ان کی نفی کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.